بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم اردو میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا موضوع ہے اشعار کی تشریح، حصہ نظم و غزل۔ بورڈ کے پیپر میں سوال نمبر 2 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، الف اور بے۔ پہلے جزء میں حصہ نظم کے 2 اشعار شامل کیے جاتے ہیں اور بے جزء میں حصہ غزل سے 3 اشعار شامل کیے جاتے ہیں۔ تو آج کی نشست میں ہم دونوں اجزاء کی تشریح کرنے کا صحیح اور خوبصورت طریقہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ بورڈ کے پرچے میں سوال نمبر 2 اس انداز سے آئے گا، درج ذیل اشعار کی تشریح کیجئے، شاعر کا نام اور نظم کا عنوان بھی تحریر کیجئے۔ 8 + 1 + 1 = 10، یعنی پہلا جز جو ہے الف وہ 10 نمبروں پر مشتمل ہوگا اور نیچے کسی نظم سے 2 اشعار دیے جائیں گے، جیسے دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ جز بے، درج ذیل اشعار کی تشریح کیجئے اور شاعر کا نام بھی تحریر کیجئے۔ 3 + 3 + 3 + 1 = 10۔ بے جز بھی 10 نمبروں پر مشتمل ہوگا، جس کے تحت پھر 3 اشعار دیے جائیں گے، جیسے جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا، لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ تو عزیز طلبہ، پہلے ہم حصہ نظم کے اشعار کی تشریح کے لیے ہدایات دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، حاشیے کے اندر دائیں جانب مارکر سے سوال نمبر 2، اگلی سطر پر درمیان میں مارکر سے اشعار کی تشریح اور اس کے نیچے درمیان میں مارکر سے مناسب فاصلے پر جز الف تحریر کیجئے۔ نمبر 2، نظم کا عنوان، شاعر کا نام، شعر یا اشعار، مفہوم اور تعارف نیچے دیے گئے ماڈل کے مطابق تحریر کیجئے۔ نمبر 3، جن نظموں کے اشعار کا مضمون جدا جدا ہے، دوبارہ سنیے، جن نظموں کے اشعار کا مضمون یا مفہوم جدا جدا ہے ان کے اشعار کی تشریح الگ الگ، اور جو نظمیں بندوں پر مشتمل ہیں یا دونوں شعر مل کر ایک مضمون مکمل کرتے ہوں ان کی اکٹھی تشریح کی جائے۔ نمبر 4، اگرچہ سوالیہ پرچے میں مفہوم، شاعر اور نظم کا تعارف تحریر کرنے کا مطالبہ نہیں ہوتا، تاہم تحریر کرنے سے ایک مثبت تاثر ضرور قائم ہوتا ہے، لیکن اختصار و جامعیت شرط ہے۔ نمبر 5، تشریح کے دوران حوالے کے اشعار، آیات، احادیث، اقوال اور مختصر اقتباسات کو کالے پوائنٹر سے تحریر کیجیے۔ نمبر 6، ہر شعر کی تشریح کم و بیش 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ غزل کے اشعار کی تشریح کے لیے درج ذیل ہدایات پر عمل کیجیے۔ حصہ نظم کی تکمیل کے بعد 1-2 سطور خالی چھوڑ کر صفحے کے درمیان میں مارکر سے اشعار کی تشریح اور اس کے نیچے درمیان میں مارکر سے مناسب فاصلے پر جز بے تحریر کیجیے۔ نمبر 2، ماڈل کے مطابق شاعر کا نام، شعر، مفہوم اور تعارف تحریر کیجیے۔ نمبر 3، شاعر کا نام اور تعارف صرف ایک بار لکھا جائے، ہر شعر کی الگ الگ تشریح کی جائے، ایک شعر کی تشریح مکمل ہونے کے بعد ایک سطر خالی چھوڑ کر اگلے شعر کی تشریح شروع کی جائے۔
نوٹ: سوال نمبر 2 کے جز الف کے لیے مختص کردہ وقت 20 منٹ اور جز بے کے لیے مختص کردہ وقت 30 منٹ ہے۔ ماڈل ملاحظہ کیجئے، حصہ نظم کے دونوں اشعار کی اکٹھی تشریح کے لیے درج ذیل انداز اختیار کیا جائے۔ سوال نمبر 2، مارکر کے ساتھ، درمیان میں اشعار کی تشریح، مارکر کے ساتھ، نیچے جز الف، مارکر کے ساتھ، آگے یہ انداز اختیار کیجئے: نظم کا عنوان، اس کے بعد سیدھی لائن تسلیم و رضا، نیچے شاعر کا نام، سیدھی لائن نذیر اکبر آبادی۔ اب آپ وہ دونوں شعر جو آپ کے سوالیہ پیپر پر لکھے ہوئے ہیں ان کو اس طرح 4 سطروں پر لکھ لیجئے، یعنی ہر سطر پر ایک ایک مصرع آئے اور چاروں کی لمبائیاں برابر ہوں۔ جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں، ہر کام میں، ہر دام میں، ہر حال میں خوش ہیں۔ گر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں، بے زر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں۔ اب مفہوم کی سرخی لگا لیجئے: اہل فقر اور درویش منش لوگوں کو دولت و ثروت میسر ہو یا فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے، خوش نصیبی کے باعث مسرور ہوں یا افلاس کے ہاتھوں مجبور، ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ اس کے بعد تشریح کی سرخی لگائیے مارکر کے ساتھ، اور درمیان میں جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں میں نے تعارف لکھا ہوا ہے، تو ایک کالم کی صورت میں آپ شاعر کا مختصر سا تعارف کروا لیجئے 5-6 سطور میں۔ تو اس کے بعد پھر زیر تشریح اشعار میں، چونکہ اب دونوں اشعار کی اکٹھی تشریح کر رہے ہیں آپ، تو یہاں آپ نے زیر تشریح اشعار میں آگے پھر اپنی بات شروع کرنی ہے۔ اب دوسرا انداز دیکھیے، حصہ نظم کے دونوں اشعار کی الگ الگ تشریح کے لیے درج ذیل انداز اختیار کیا جائے۔ سوال نمبر 2، اشعار کی تشریح، جز الف، نظم کا عنوان، آگے سیدھی لائن حمد، نیچے شاعر کا نام، سیدھی لائن، آگے امیر مینائی۔ پھر آپ نے اب دونوں شعر اکٹھے نہیں لکھ دینے، شعر آگے کولن، آگے ایک، آگے درمیان میں پھر ایک ایک مصرع 2 سطروں پر لکھنا ہے، بالکل مساوی۔ دوسرا، کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اب مفہوم کی سرخی لگائی جائے، آگے 2 نقطے: اے اللہ، جس مقام پر تو فائز ہے وہاں کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور تیرے مقام و مرتبے کی عظمت و رفعت کے بارے میں اندازہ لگانا کسی کے بس میں نہیں۔ اب تشریح کی سرخی لگائیے اور مختصر سا شاعر کا اور نظم کا تعارف کروا دیجئے۔ سائنس کے بچے خاص طور پر اس کا التزام فرمائیں، آرٹس والوں کے لیے تو مشکل ہوگا یہ کام۔ امیر مینائی کی حمدیہ اور نعتیہ شاعری، یا اللہ، تخیل، نزاکت خیال، خوبصورت تشبیہات، سادگی و سلاست، نیاز مندی، زبان کی صفائی، تصوف کی چاشنی جیسے شاعرانہ محاسن سے مملو ہے۔ نصاب میں شامل ہم دیوانے امیر مینائی سے ماخوذ ہے۔ اس نظم میں عشق حقیقی کی مے جام و دل کو معمور کر کے رگ و پے میں سرایت ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ پڑھنے والا روحانیت اور وجدانیت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الحدید کے پہلے رکوع کے مضامین کو بڑی جامعیت کے ساتھ منظوم کیا گیا ہے۔ پوری نظم پر وحدت الوجود کا رنگ غالب ہے۔ یہ تعارف ہے۔ اب آپ تشریح طلب شعر، یعنی اب آپ کی تشریح شروع ہوگی پہلے شعر کی۔ امیر مینائی نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے استفہام انکاری، یعنی ایسا سوالیہ انداز جس کے اندر انکار موجود ہو، اختیار کیا ہے۔ استفہام انکاری ایسا سوالیہ انداز ہوتا ہے جس کے اندر انکار پوشیدہ ہو۔ پہلے مصرعے میں بظاہر یوں لگتا ہے کہ شاعر پوچھ رہا ہے کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، لیکن حقیقت میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مد مقابل دوسرا کوئی نہیں اور ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ ایک مثال سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کالی رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پر ایک چھوٹی سی کالے رنگ کی چیونٹی چل رہی ہے۔
چونٹی کے چلنے سے پتھر پر جو نشان پڑتے ہیں انہیں عربی میں دبیب کہتے ہیں۔ یہ نشان کسی انسان کے تصور و خیال میں بھی نہیں آ سکتے، لیکن ان کو ایک ہستی تمام تفاصیل کے ساتھ نہ صرف دیکھ رہی ہے بلکہ قدموں کی آہٹ بھی سن رہی ہے۔ اس لطیف و خبیر اور سمیع و بصیر ہستی کا نام اللہ تعالیٰ ہے۔ مظفر وارسی کی حمد کا ایک شعر ملاحظہ ہو: نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے 99 ناموں سے ظاہر ہوتی ہے۔ ساری دنیا مل کر اللہ کی کسی ایک صفت کی وسعت اور مظاہر کا احاطہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے علم کی بات کریں تو وہ ایسا علیم ہے کہ پہاڑوں کے وزن اور سمندر کی پیمائش کا علم اس کے پاس ہے۔ بارش کے قطروں، ساری زمین پر موجود ریت کے ذروں اور درختوں کے پتوں کی تعداد سے باخبر ہے۔ آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، سمندر کی گہرائی اور پہاڑ کی چوٹی پر موجود کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ وہ ہر چیز کو اس کی تمام تفاصیل کے ساتھ جانتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارے سینے کے اندر چھپے تمام بھیدوں اور وسوسوں سے بھی باخبر ہے۔ قرآن پاک میں اس بات کی تصدیق یوں ہوتی ہے: ان اللہ عالم الغیب والسماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا علم رکھتا ہے، بے شک وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ مقام حیرت ہے کہ اتنی بڑی بڑی روشن دلیلوں اور نشانیوں کے باوجود نمرود، شداد، فرعون جیسے لوگ خدائی کا دعویٰ کرتے رہے اور پھر عذاب الہی کی ایسی پکڑ میں آئے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ علامہ اقبال ایسے ہی ایک فرعون صفت زمیندار کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں: پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار؟ خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب؟ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب؟ موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوے انقلاب؟ دوسرے مصرے میں بھی شاعر نے استفہام انکاری کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور انسانی فکر و خیال کی نارسائی کا اظہار کیا ہے: کون جانے تجھے کہاں تو ہے؟ اس میں لفظ کہاں نے پہلوداری پیدا کر دی ہے، یعنی اس کی مختلف پہلوؤں سے تشریح کی جا سکتی ہے۔ کہاں سے مراد جگہ بھی لی جا سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کس جگہ موجود ہے کوئی نہیں جان سکتا، اور کہاں دو چیزوں کے درمیان جو اعلیٰ و ادنیٰ کا فرق ہوتا ہے اس کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ مثلاً کہاں میں، کہاں یہ مقام اللہ۔ گویا اللہ تعالیٰ کی حقیقی عظمت و رفعت اور سطوت کا ادراک انسانی عقل و شعور اور تخیل و گمان کے دائرے سے ورا ثم وراء الورا ہے۔ اس خیال کو اردو کے دوسرے شاعروں نے بھی اپنے اپنے انداز سے الفاظ کا جامہ پہنایا ہے۔ ذیل میں چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں: عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے۔ مقام اس کا شعور و مثال سے بھی پرے، وہ ہے رسائی لفظ و خیال سے بھی پرے۔ یکتا ہے تیری ذات صفت و جمال میں، تجھ بے مثال کی کوئی کیا مثال دے۔ تو عزیز طلبہ، اس انداز سے آپ نے ایک شعر کی تشریح مکمل کرنی ہے تو اس کے بعد ایک لائن خالی چھوڑ دیں، پھر مارکر کے ساتھ شعر نمبر 2 کی سرخی لگائیں، آگے پورا شعر لکھ دیجئے: لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ مفہوم کی سرخی لگائیے: اے اللہ تیری ذات لاکھوں پردوں میں پوشیدہ ہونے کے باوجود نظر آتی ہے، تاہم تجھے مجسم شکل میں دیکھنا ممکن نہیں۔ پھر تشریح کی سرخی لگائیے: عرفان ذات حق اور صفات الہی کا اظہار صوفیانہ شاعری کا ہمیشہ سے اہم اور پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ اسی روایت کی پاسداری کرتے ہوئے زیر تشریح شعر میں امیر مینائی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:
کہ اللہ کی ذات لاکھ پردوں میں پوشیدہ اور بے نشاں ہوتے ہوئے بھی کائنات کے تمام مظاہر میں جلوہ گر دکھائی دیتی ہے۔ امیر مینائی کا یہ نقطہ نظر ان کی ذاتی سوچ و فکر اور تخیل کا نتیجہ نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی تعلیمات اور مسلمانوں کے عقائد و نظریات کے عین مطابق ہے۔ امیر مینائی کی طرح ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات کو مجسم صورت میں دیکھنا تو درکنار تصور کرنا بھی ممکن نہیں، کیونکہ اللہ کے ظاہری وجود کے بارے میں جاننے کا انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ ہم کسی بھی چیز کی ماہیت جاننے کے لیے یا تو اس کا مشاہدہ کرتے ہیں یا پھر اس کو کسی دوسری چیز سے تشبیہ دے کر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ دونوں انداز ناممکن ہیں۔ انسان کی آنکھ اپنی محدودیت کی بنا پر اللہ کی تجلی کا براہ راست مشاہدہ نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ جب اللہ کے برگزیدہ پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نرمی سے سمجھا دیا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جہاں تک اللہ کو کسی شے سے تشبیہ دینے کا معاملہ ہے تو یہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ اللہ کے مثل کوئی شے موجود ہی نہیں جس کی مثال دے کر اللہ کے وجود کو بیان کیا جا سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ اس کی ذات یا ظاہری وجود نہیں بلکہ اس کی صفات ہیں۔ لہٰذا امیر مینائی کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لاکھ پردوں میں پوشیدہ اور بے نشاں ہے 100% درست ہے۔ دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ اب ہم شعر میں بیان کیے گئے دوسرے پہلو کا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ کی ذات کائنات کے تمام مظاہر میں کس طرح جلوہ گر ہے۔ کائنات کے نظام پر غور کیا جائے تو اس کی بہترین تنظیم پر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سورج، چاند، ستارے اور سیارے اپنے اپنے مداروں میں محو گردش نظر آتے ہیں۔ اس طرح سورج کا طلوع و غروب، دن رات کا مسلسل عدل بدل، موسموں کی تبدیلی، ہواؤں کا چلنا، بادلوں سے میںہ کا برسنا، زمین سے طرح طرح کی نباتات کا اگنا، درختوں پر خوش ذائقہ پھلوں کا لگنا، پودوں پر رنگ برنگے اور خوشبودار پھولوں کا کھلنا، پرندوں کا چہچہانا، سبزے کا لہلہانا، کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا کسی قادر و مدبر ہستی کی حسن کرشمہ سازی کا، حسن تدبیر کا کرشمہ ہے؟ بلا شبہ یہ اتفاق نہیں بلکہ یہ نیلگوں آسمان، یہ وسیع و عریض دھرتی، یہ چمکتا سورج، یہ چاندنی میں نہایا ہوا چاند، یہ فضائے بسیط میں ٹمٹما کر اپنے وجود کا احساس دلانے والے ستارے، خلا میں تیرنے والی کہکشائیں، ہواؤں کے دوش پر اڑان بھرنے والے بادل اور گھٹائیں، یہ اونچے اونچے پربت، یہ بے کراں سمندر، یہ اپنی دھن میں مگن بہتی چلی جانے والی ندیاں، یہ آبشاروں کے بجتے رباب، یہ لہلہاتے سبزہ زار اور تا حد نگاہ پھیلے ہوئے ریگستان، یہ چمن کے مہکتے پھول، غرض کے زمین سے آسمان تک، پورب سے پچھم تک اور اتر سے دکن تک جتنی بھی مخلوقات اور مظاہر ہیں، سب اسی رب وحدہ لا شریک کی تخلیق، اسی کی نشانیاں اور اسی مصور حق کے حرف کن کا شاہکار ہیں۔ چمک تیری ایاں بجلی میں، آتش میں، شرارے میں، جھلک تیری ہویدا چاند میں، سورج میں، تارے میں، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ اگر کسی سلیم الفطرت اور صاحب بصیرت سے سوال کیا جائے کہ بادلوں کی گرج، بجلی کی چمک، ہواؤں کی سرسراہٹ، پہاڑوں کی خاموشی، سورج کی حدت، چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی، گلستان کی رنگا رنگی، سبزے کی مہک، پھولوں کی مہک، پرندوں کی چہکار، گردش لیل و نہار کے پس پردہ کون سی ہستی جلوہ گر ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ مظاہر فطرت کے ہر انداز میں، ہر ادا میں، ہر انگ میں اور ہر رنگ میں نشانی ہے اس رب کائنات کی جو ان سب کا خالق و مالک ہے۔ وہی ہے جس نے پھولوں کو ادائے دل بری دی ہے، وہی ہے جس نے گلستانوں کو دلکشی اور رعنائی دی ہے، وہی ہے جس نے پہاڑوں اور سمندروں کا خاموشی کا اعجاز بخشا ہے، وہی ہے جس نے صحراؤں اور بیابانوں کو وسعت اور ہیبت عطا کی ہے۔ یہ آگ، یہ پانی، یہ ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ برق، یہ بارہ، یہ گھٹا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پھول، یہ کلیاں، یہ صبا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر رنگ میں وہ جلوہ نما ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے؟
کائنات کا ہر منظر اپنے دامن میں حیرتوں کے نہ ختم ہونے والے سلسلے لیے ہوئے ہے۔ گولڈن پلور ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جو اپنی ہجرت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ ہر سال امریکی ریاست الاسکا سے ہوائی کے جزیرے تک 4000 کلومیٹر پرواز کر کے ہجرت کرتا ہے۔ اس کی یہ پرواز 88 گھنٹوں پر محیط ہوتی ہے، جس میں وہ کہیں نہیں ٹھہرتا، کیونکہ راستے میں نہ کوئی جزیرہ ہے اور نہ یہ پرندہ تیر سکتا ہے۔ جب سائنسدانوں نے اس پرندے پر تحقیق کی تو ان کو پتہ چلا کہ اس پرندے کو یہ سفر مکمل کرنے کے لیے 88 گرام چکنائی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اس پرندے کے پاس پرواز کے ایندھن کے لیے کے طور پر تقریباً 70 گرام چکنائی ہوتی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ پرندہ 800 کلومیٹر پہلے سمندر میں گر کر مر جاتا، لیکن یہ کیسے پہنچتا ہے؟ اس کا جواب انتہائی حیران کن ہے۔ اصل میں یہ پرندے گروہوں کی صورت میں وی کی شکل بنا کر پرواز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ہوا کی رگڑ کا کم سامنا ہوتا ہے بنسبت اکیلے پرواز کرنے کے۔ اس طرح ان کی 30% انرجی بچ جاتی ہے، جو ان کے ہوائی کے جزیرے پر پہنچنے کے بعد بھی ان کے پاس ریزرو فیول کی صورت میں موجود ہوتی ہے، جو ہنگامی صورتحال میں ان کے کام آ جاتی ہے۔ یہاں چند سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ایک پرندہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کو سفر کے لیے کتنی چکنائی درکار ہے؟ اسے راستہ کون بتاتا ہے؟ اتنے لمبے سفر کی اسے ہمت کیسے ہو جاتی ہے؟ اور چکنائی کے استعمال کا اسے کیسے اندازہ ہے؟ نیز اس کو یہ کس نے بتایا ہے کہ وی شیپ میں سفر کرنے سے انرجی بچائی جا سکتی ہے؟ ان سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے۔ بقول شاعر، جلوہ دہر میں مظہر تیری سنائی کا، ہر قدم پر تیری قدرت کا نشاں دیکھا ہے۔ تیرے ہونے کی خبر دیتا ہے ذرہ ذرہ، نقش فطرت میں ہم نے تجھے عیاں دیکھا ہے۔ جوں جوں ہم مظاہر فطرت پر غور کرتے ہیں، اللہ پر ایمان اور یقین پختہ ہوتا جاتا ہے، اور ہماری زبان ہی نہیں دل بھی گواہی دیتا ہے کہ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح حصہ نظم کے دونوں اشعار کی تشریح مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں حصہ غزل کے تینوں اشعار کی طرف۔ تو وہاں میں نے بڑے اختصار سے کام لیا ہے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ تو آپ نے اشعار کی تشریح، جز بے اور ایک ہی بار شاعر کا نام میر تقی میر لکھ دینا ہے۔ پہلا شعر لکھنا ہے، شعر نمبر 1: جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ مفہوم: جو شخص دولت اور اقتدار کے نشے میں زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، مرنے کے بعد اس کا سارا غرور خاک میں مل جائے گا۔ تشریح: خدائے سخن، شہنشاہ غزل میر تقی میر، حزن و ملال، سوز و گداز، حسرت و یاس، خارجی حالات اور داخلی کیفیات کو خون جگر اور اشک رنگی میں گوندھ کر غم کی ہلکی آنچ پر پکاتے ہیں، پھر اس کو فگار انگلیوں اور خونچکا خامے کے ذریعے غزل کا روپ عطا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ہر شعر تیر نیم کش کی طرح قلب و جگر میں ترازو ہو جاتا ہے۔ یہ تعارف ہے، یہ صرف ایک بار ہی لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے شعر کی تشریح کا آغاز کرنا ہے کہ میر تقی میر نے اس شعر میں ایک تلخ مگر اٹل حقیقت کی گرہ کشائی کی ہے۔ اس طرح جس طرح میں نے اوپر نظم کے شعروں کی تشریح کی ہے، آپ نے ایک ایک مصرے کو لینا ہے، ان کی تشریح کرتے جانا ہے، اور جو اس سے متعلقہ پھر مواد ہے، خواہ وہ آیت کی صورت میں ہے یا شعر کی صورت میں ہے، وہ آپ نے اس میں درج کر لینا ہے۔ تو اس پہلے شعر سے متعلق چاند اشعار میں نے یہاں درج کر دیے ہیں۔ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تخت و تاج کا، کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور کدھر ہے، اے کاسہ سر بول تیرا تاج کدھر ہے۔ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشیں تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے،
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کر شعر نمبر 2 کی سرخی لگائیے، آگے شعر لکھیے: آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ مفہوم کی سرخی لگائیے اور آگے لکھ دیجئے کہ ہر شخص مرنے کے بعد اس دنیا سے خالی ہاتھ رخصت ہوگا۔ پھر تشریح کیجئے کہ میر تقی میر نے اس شعر میں اس طرح اس کی تشریح مکمل کیجئے۔ موضوع سے متعلق چند اشعار میں نے یہاں تحریر کر دیے ہیں۔ جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب دنیا سے چلا دونوں ہاتھ خالی تھے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا فسانہ تھا۔ تو اس طرح ایک خالی لائن چھوڑ کر آگے شعر نمبر 3 آگے شعر تحریر کیجئے: ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ مفہوم کی سرخی لگا کر: اے محبوب قیامت کے دن تجھے مجھ پر کیے جانے والے ہر ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ پھر تشریح کی سرخی لگائیے میر تقی میر نے اس شعر میں، اور آگے اسی انداز سے تشریح کرتے کرتے بیچ میں یہ جو اشعار ہیں ان کو مناسب جگہ پر آپ فٹ کر سکتے ہیں۔ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ باز آ جاؤ ظلم سے ہمدم، ورنہ ایک روز محشر کا بھی ہے۔ جدائی نہ کر خدا سوں ڈر، بے وفائی نہ کر خدا سوں ڈر، ایسا نہ ہو کہ درد بنے درد لا دوا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو۔ بڑا مزہ ہو جو حشر میں ہم کریں شکوہ، وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے لیے۔ تو عزیز طلبہ، آج کی نشست میں آپ نے حصہ نظم اور حصہ غزل کے اشعار کی تشریح کرنے کا انداز سیکھ لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس پر عمل کر کے بورڈ کے پیپر میں 20 میں سے 18 نمبر ضرور حاصل کر پائیں گے۔ تو اگر کوئی سوال ہو تو مجھ سے ضرور رابطہ کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔